السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی تعلیم اسپیشل پروگرام سے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ہمارے ہاں دو طریقہ کار رائج ہیں پڑھانے کے، ایک سمیسٹر سسٹم ہے اور ایک اینول سسٹم۔ آج ہم بات کریں گے سمیسٹر سسٹم اور اینول سسٹم کے تحت امتحانات کے طریقہ کار میں، ان کا ذرا کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے ان کے کیا پروز اینڈ کون ہیں۔ پہلے ہمارے ملک میں اینول سسٹم ہی چلتا تھا، ایک دو ڈیکیڈ سے اس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں سمیسٹر سسٹم۔ اس کی اپنی کافی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، آپ لارڈ لیڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور ہمارے ساتھ آن لائن اسکائپ پر ہیں ماہر تعلیم خزیمہ گوہر صدیقی صاحب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کریں گے۔ سمیسٹر سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ طالب علم ڈیورنگ سمیسٹر بزی رہتے ہیں، اپنا سمیسٹر ورک، اسائنمنٹس، مڈ ٹرم، پھر فائنل ٹرم، ایسے۔ اور جبکہ اینول سسٹم میں طالب علم سال کے آخر میں وہ انہوں نے امتحان دینے ہوتے ہیں، سم ٹائم وہ اوور برڈن ہو جاتے ہیں کہ وہ پورا سال جو ہے، اور سم ٹائم وہ ایسے کرتے ہیں بالکل فری ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ امتحان آئیں گے پڑھ لیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل، یہ ٹھیک ہے۔ اور سمیسٹر سسٹم جب لے کے آئے تھے تو اس میں پرپس ہی یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کو انگیج رکھا جائے، جی، اور تھرو آؤٹ دا پیریڈ آف اسٹڈی وہ انگیج رہیں، اور اس میں کلاس ورک بھی ہے، اس میں پھر اسائنمنٹس بھی ہیں، پروجیکٹ بھی ہیں، ڈسکشن بھی ہیں، ورائٹی آف ویز ہیں جو انسٹرکٹر یوز کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس انگیج رکھتے ہیں ان کے ساتھ، اسٹوڈنٹ جو ہے، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر جو ہے وہ انگیج رکھتے ہیں اس میں۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ سمیسٹر میں وی کین کور مور کورس اینڈ وی کین ایون ڈسکس مور سبجیکٹس، جبکہ اینول میں یو ہیو لائک لمیٹڈ نمبر آف سبجیکٹ جو ایک سال میں آپ جی وہ پیپر ہوتے ہیں کہ اتنے 6 پیپر ہیں یا 8 پیپر ہیں، وہ 6 میکسیمم کی لمٹ ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو وہ ایک سال میں کور نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن سمیسٹر میں تو اگر ہم 3 کریڈٹ کے کورسز آفر کرتے ہیں تو ایک سمیسٹر میں 6 کورسز تک آفر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک سال میں 2 سمیسٹر کیا آپ نے تو آپ 18 سبجیکٹ پڑھا دیے، 12 سبجیکٹ پڑھا دیے آپ نے ان 1 ایئر۔ تو دیٹ از ایکچولی ون ایڈوانٹیج جو کہ سمیسٹر سسٹم آپ دیتا ہے، کہ یو کین ڈسکس مور ٹاپکس، مور کورسز، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو گاٹ مور ایکٹیویٹیز ایز ویل۔ ڈائیورسفیکیشن تھوڑی سی ہو جاتی ہے، ہاں جی، ایک ورائٹی آف ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، اور جس میں اسٹوڈنٹ بھی انوالو بھی رہتے ہیں، اور اس میں وہ لرن بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ایک جو بہت بڑا ایڈوانٹیج میں نے یونیورسٹیوں میں سارا ہم نے ٹیچنگ بھی تھرو آؤٹ لائف گزاری ہے، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے جو سیکھنے کا ملتا ہے موقع، پرسنلی ٹیچر کے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ سمیسٹر میں زیادہ ملتا ہے، جبکہ اینول میں جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ایگزام ہونا ہے، اور موسٹ لائکلی وہ ایگزام ایک ایکسٹرنل باڈی ہے جو ایگزام لے رہی ہوتی ہے، جی جی، تو ٹیچر از ناٹ ویری ریلیونٹ پھر اس میں رہ جاتا۔ اور وہ اس میں حاضریاں بھی اکثر یونیورسٹی لیول پہ حاضریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اس میں یونیورسٹی جانے میں اٹریکشن کم ہوتی ہے ریلیٹیولی، کہ میں چونکہ ایگزام کوئی اور دینا ہے، میں نے کسی اور نے میرا ایگزام بنانا ہے، کسی اور نے ایگزام لینا ہے، پیپر کسی اور نے چیک کرنا ہے، پیپر کسی اور نے چیک، تو اس پہ ہم اس کا جو ویلیویشن سسٹم ہے، ایگزامینیشن سسٹم پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سمیسٹر ہیز اے لاٹ آف ایڈوانٹیجز، اور ان ایڈوانٹیجز میں یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ زیادہ کورسز، زیادہ ٹاپک، زیادہ ورسٹائل طریقوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو زیادہ انگیج رکھ سکتے ہیں، اور ٹیچر اپنا پرسنل امپیکٹ جو اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ فیسلٹی اویلیبل ہے سمیسٹر سسٹم میں، جبکہ اینول میں یہ نہیں ہے۔ خزیمہ صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، آپ کا کیا کہنا ہے ان دونوں طریقہ کار کے متعلق؟
بہت شکریہ سبحانی صاحب. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. دیکھیے ہمارے پاس ایجوکیشن کے اندر اس وقت دو دنیا کے اندر رائج جو نظام ہے، ایک انگلستان کا ہے جو اب بھی اینول سسٹم پر چل رہے ہیں، اور دوسرا ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا ہے، جہاں پر اب ہم سیمیسٹر سسٹم پہ شفٹ ہو گئے، اور الٹیمیٹلی اس کو فالو کرتے ہوئے پاکستان میں بھی جو ہے وہ یونیورسٹیز آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ سیمیسٹر سسٹم پہ شفٹ ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیے دونوں سسٹمز کو بحث کرنے کے لیے ہمارے پاس دونوں کی ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز نکلتے آئیں گے، لیکن میرے نزدیک اینول سسٹم جو ایک قدیمی ایک روایت کے طور پر بھی تھا، اور اب بھی جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر اور یو کے اندر جو ہے وہ اینول سسٹم بھی فالو ہو رہا ہے. گو کہ اس میں پھر بھی ایک مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کا جو ہے وہ ایک آئیڈیا دے دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ان کی ایویلیویشن کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. دونوں ہی سسٹمز میں جو بات زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایویلیویشن کیسے ہو رہی ہے. چونکہ سیمیسٹر سسٹم میں جیسے کہ ابھی سر فرما بھی رہے تھے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ندیم صاحب کے، ایک تو انسٹرکٹر کے ساتھ آپ کو ٹائم ملتا ہے، اور وہ بہت بڑا ایک ویلیوبل ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی بچی کے لیے جو ہے وہ اپنی پراپر اسائنمنٹس بنانے کے لیے، کسی بھی کورس ورک کو سمجھنے کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت ایک لمیٹڈ اسکوپ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ٹیچر، ایک پروفیسر کے پاس ایک ہی سیمیسٹر میں ایک پورا سبجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا جو لوڈ ہے وہ بہت ایک ٹینشن والا معاملہ بن جاتا ہے. اور ہم نے اکثر اوقات، جس طرح سر بتا رہے ہیں یونیورسٹیز میں، ہم نے ان چیزوں کا بھی سامنا کیا ہے کہ ٹیچرز کو خود بھی اور کلاس کی سپیڈ کے حساب سے بھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جو سلیبس یا ورک لوڈ سیمیسٹر کے شروع میں بتایا جاتا ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں کروایا جاتا ٹل دی اینڈ آف دا سیمیسٹر، بیکاز اتنا زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ مڈ ٹرمز، اسائنمنٹس، چیزیں آتی رہتی ہیں کہ آپ ایک وہ بیسک چیز بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے. پھر رحمت دوسرا صاحب، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں زیادہ چیزوں کی، وہ اگر کورس آؤٹ لائن ویل تھاٹ ہو، اس پہ بڑی اچھی طرح کام کیا جائے، تو اس کا جو پیٹرن ہے، پیٹرن آف اسٹڈیز یا سیمیسٹر ورک، وہ اچھی طرح ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہاں ویسے دیکھا ہے بڑے عجیب و غریب قسم کے پیپر لگوا دیے جاتے ہیں جو کہ باقی سیمیسٹر میں کور نہیں کیے جا سکتے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ سیمیسٹر سسٹم میں اسٹوڈنٹ سے زیادہ امتحان ہوتا ہے استاد کا، کہ اس کی قابلیت کا. اگر وہ اچھا ہے، قابل ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کو اتنا اچھا لے کے چلے گا، کورس آؤٹ لائن ٹھیک ہوگی، پڑھائے گا ٹھیک، بک اچھی لگوائے گا، ان کی ایویلیویشن بڑا اچھا کرے گا، پیپر اچھا بنائے گا. وہاں کوالٹی آف ٹیچر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. جبکہ اینول سسٹم میں وہاں پہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ لیکچرز دیتے ہیں، کبھی بہت اچھے لیکچر دے دیتے ہیں، کبھی ذرا وہ آف کلر ہوتے ہیں، اتنے اچھے نہیں ہوتے، کبھی اسٹوڈنٹس بھی کلاسز سے غائب ہو جاتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ایئرز آ کے جو ہے نا، وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کافی سیریس ہو جاتے ہیں اور پھر سیریس کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ایویلیویشنز کا ان دونوں کی، تو سر وہ اینول سسٹم میں ایویلیویشن اور سیمیسٹر سسٹم میں ایویلیویشن کا کافی فرق ہے. میں تھوڑا سا ایک خدامت صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ کورس اتنا کور نہیں ہو پاتا جتنا ڈیسائیڈ کیا گیا ہوتا ہے سیمیسٹر سے پہلے. اچھا، اس میں میں نے چونکہ پڑھایا آسٹریلیا میں بھی، کینیڈا میں بھی، سعودی عربیہ میں بھی، جو ایک چیز سمجھنے والی ہوئی ہے کہ ہم نے چونکہ بہت لمبا عرصہ گزارا ہے اینول سسٹم میں، اور پھر اینول سے ہم نے سوئچ کیا سیمیسٹر میں. اچھا، اینول کی اسپرٹ یہ تھی کہ ٹیچر نے کلاس روم میں باقاعدہ لیکچر دے کے یہ سارا کورس ڈسکس کرنا ہے، جبکہ سیمیسٹر کی یہ اسپرٹ ایکچولی ہے نہیں. سیمیسٹر تو یہ ہے کہ ٹیچر گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اور آپ نے کون کون سی چیزیں ڈسکس کرنی ہے، کون کون سی چیزیں آپ کو آنا چاہیے، یہ کیس اسٹڈیز ہیں، یہ ہینڈ آؤٹ ہیں، یہ بک ہے، یہ مٹیریل ہے، یہ ویڈیوز ہیں، اسائنمنٹ کر کے لاؤ، آپ اس کو پڑھیں، میں گائیڈ کرنے کے لیے آتا ہوں.
تو ہمارا سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ بھی ابھی تک یہ ازیوم کرتا ہے کہ ٹیچر ساری چیزیں کلاس روم میں ان ہز اور ہر لیکچر ڈسکس کرے گا جیسے اینول میں کیا کرتے تھے. تو ابھی تک ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر وہ اینول والا ہی ہے. ہم ابھی تک پوری طرح ٹرین نہیں ہو سکے, ابھی تک ہمارے اس اسپرٹ کو سمجھ نہیں سکا ہمارا اسٹوڈنٹ اینول سسٹم اور اس میں سیمسٹر سسٹم کس طرح لے کے چل کہ اس میں آ کے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک رول بننا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے خود پڑھنا ہے اور خود جاننے کی کوشش کرنی ہے اور خود ایکسیس کرنی ہے نالج تک, اور آرٹیکلز ہیں, ٹیچر اس کو گائیڈ کرے. ٹیچر کا کام ہے کوچنگ اینڈ گائیڈنگ یہاں پہ. جبکہ اینول میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر نے پورا کورس کور کرنا ہے اور جس کے بعد میں اس میں ایگزام دینا. تو یہ تھوڑا سا وہ اس میں وہ ایک وجہ بنی ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے یہ ٹیسٹنگ اور ایویلیویشن کی, اسیسمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اور جہاں بھی ایجوکیشن پروسیس ہوگا اس کا ایک لازمی جزو ہے اسیسمنٹ. اچھا, اسیسمنٹ جو اینول سسٹم میں تھی وہ یہ تھی کہ سال آپ کا ٹیچر جو پڑھانے والا ہے وہ ایک اور ہے, جس نے پیپر بنانا ہے وہ کوئی اور ہے, جس نے پیپر چیک کرنا ہے وہ کوئی اور ہے, اور جو آپ کے لیے کریٹیریا ڈیزائن کر رہا ہے وہ ایک بورڈ باڈی ہوتی ہے, آؤٹ سائڈ ہوتی ہے. جبکہ سیمسٹر میں آپ کا ٹیچر ہی پڑھاتا ہے, ٹیچر ایگزام بناتا ہے, ٹیچر ایگزام لیتا ہے, ٹیچر ایگزام ایویلیویٹ کرتا ہے, ٹیچر ہی اسٹوڈنٹ کو فیس کرتا ہے. اگر آپ کے مارکس کسی کے کم آئے ہیں تو ٹیچر ہیز ٹو فیس اٹ. اسٹوڈنٹ کویشچن ریز کرتا ہے کہ میرا اسائنمنٹ کیوں مارک کم آئے ہیں. یہ ایک بڑی بیوٹی ہے اس کی کہ جس میں اسٹوڈنٹ کو موقع ملتا ہے. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے پیپر ٹیچر ہمیں چیک کر کے پیپر دے دیتے ہیں, جبکہ اینول سسٹم میں آپ اپنا پیپر چیک ہی نہیں کر سکتے. وہ سیکریسی کا وہ سسٹم ہے, آپ ایکسیس ہی نہیں ہوتے, وہ اپنا پیپر دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ کو آبجیکشن ہو, مجھے یاد ہے میں کینیڈا میں آئی یوز ٹو ٹیچ, تو وہاں پہ اسائنمنٹ مارک کرتے ہی ہوتی تھی. تو وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کرو جو ہے نا اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ڈسٹریبیوشن کرو میں, نارمل ڈسٹریبیوشن کرو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اسٹوڈنٹ کو فیل کرنا لازمی ہے آپ کے لیے. ہر کلاس میں سے ایک سرٹن نمبر آپ نے فیل کرنا ہے. یہ اس کا فورس ڈسٹریبیوشن, وہ جو کرو ہے نا, کرو کی جو انفورسمنٹ ہے وہ فورسڈ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اس سے سر پھر پاسنگ پرسنٹیج اوپر چلی جاتی ہے اگر آپ فورس کرو کریں گے. نہیں, اس میں پاسنگ پرسنٹیج بلکہ ایک فکس رہتی ہے. اس میں 40% ہے یا 50%, اس میں ایک فکس نمبر ہے جنہوں نے اے گریڈ لینا ہے, اور فکس پرسنٹ ہے جنہوں نے بی اور سی لینا ہے, اور فکس پرسنٹ ہے جنہوں نے ایف گریڈ لینا ہے فیل والا. لیکن وہ یہ سارے ہونے چاہیے. جو نارمل ڈسٹریبیوشن کرو تھا اس کی امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ساری پاس ہو جائے, یہ نہ ہو سارے اے گریڈ لے جائیں, اور یہ بھی نہ ہو کہ ساری کلاس کو آپ فیل کر دیں. یہ بھی نہ ہو کہ بہت یہاں جو سب سے بڑی بات جو نظر آتی ہے خزامہ صاحب, یہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, یہاں پہ بہت ہی ریئر چانس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ فیل ہوں سیمسٹر سسٹم میں, جبکہ اینول سسٹم میں سپلیاں آ رہی ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, بیکاز اینول سسٹم میں ٹوٹل پریشر جو ہے وہ ایک ہی پرٹیکولر فارم آف اسیسمنٹ سلیش ایویلیویشن کے اوپر ہوتا ہے, جو فائنل ایسے ہوتا ہے یا فائنل ایگزام ہوتا ہے یا جو بھی ایک فائنل ہمارا پیپر ہوتا ہے. اب اس کے اندر وہ بچی پرفارم کر سکا ہے تو وہ اس نے وہ مارکس لے گیا ہے. اگر وہ نہیں کر سکا, جو کہ پہلے بھی ابھی آپ نے جس کی نشاندہی کی کہ آ کر آخری مہینے میں اس کے اوپر لوڈ بننا شروع ہوتا ہے, اور اس وقت جا کر جو ہے اس وقت اس کی تیاری شروع ہوتی ہے. سیم وے سیمسٹر کے اندر دیکھیے, چاہے اب سیمسٹر کی بات کریں یا اینول سسٹم کی, الٹیمیٹلی بات تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کی کالجز یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, جن میں جو بچے آتے بھی نہیں ہیں ان کو بھی موقع مل رہا ہے بیٹھنے میں, پیپر میں بیٹھنے کا, اور جو آتے ہیں پورا سال ان کو بھی بیٹھنے کا. اور سر نے ڈاکٹر صاحب نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ جو ہماری ایبسولوٹ گریڈنگ اور ریلیٹو گریڈنگ کا جو آپس کا ایک تضاد ہے, خاص طور پہ یہ جو ریلیٹو گریڈنگ ہے آن دا کرو, اس میں تو ایشو ہی یہی ہے کہ بہت سارے بچے بچیاں جو ہیں وہ اس بات کا نہیں کہ وہ فیل نہیں ہوئے وہ پاس ہوئے, اس بات کا کہ میرا تو وہ گریڈ, میں تو بہت, اب مثلاً کسی بچے کے
86%, 85% یا 86%, یا ایون میں کہتا ہوں کچھ ریئر کیسز میں 90% نمبر آئے ہیں، لیکن گریڈ میں کرو کے اوپر جو ہے وہ 90 سے اوپر کا اے گریڈ بنا ہے، 90 پر بی گریڈ بھی بن جاتا ہے، سی گریڈ بھی بن جاتا ہے. تو کسی کے نمبر 85% آئے ہیں لیکن اس بیچارے کو گریڈ جو ہے وہ سی ملا ہے یا بی ملا ہے، کیونکہ وہ کرو کے اندر اتنے بچوں کی جگہ ہی نہیں بنتی تھی. تو اس وجہ سے وہ ایکچوئل جو ہے وہ اس شخص کی، اس بچے کی، بچی کی پوری طرح سے جو محنت ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. اور جو ہمارا اینول سسٹم ہے اس کے اندر دیکھیے الٹیمیٹ جو بات ادھر سمجھنے کی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی جس طرح بتا رہے ہیں کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اور کہیں پر بھی، اصل جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اینول سسٹم میں جو باہر بھی جہاں اگر کہیں ابھی تک پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر جو کتاب پڑھانے والا ہے ایک یونیورسٹی میں، وہ دراصل اس کتاب کا خالق بھی وہی ہے، وہ اپنی تھیری خود پڑھا رہا ہوتا ہے جی بہت جی ساری جگہوں کے جی اوپر. خزامہ صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ٹو ریڈ اے بک فرام دا آتھر آف دا بک، یہ تو جی ایک بالکل. یہ تو ایک بہت بڑا پریویلیج ہوتا ہے. لیکن وہاں کے اساتذہ جو ہے ان کو موقع دیے جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں، ان کو یہ ڈیولپمنٹ ریسرچ، وہ یہاں بھی اساتذہ کو موقع ملتا ہے، لیکن یہاں ذرا اساتذہ سیاست میں مصروف رہتے ہیں. بھٹی صاحب بھی پنجاب یونیورسٹی میں ایک طویل عرصہ رہے اور مسکرا رہے ہیں میری بات سن کر. ٹھیک، تو آپ یہ درست کہہ رہے ہیں. اچھا سر، حذیفہ صاحب نے بات کی پاکستان کے. پاکستان میں ہم نے دیکھا، اب یہاں پنجاب یونیورسٹی کا دیکھیں تو سمیسٹر سسٹم میں آ کے نا ایک تھوڑا سا عجیب سا سسٹم دیکھا رہا کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو اپنا سمیسٹر سسٹم ہے اس کے پیپر اور ہو رہے ہیں، اس کا ٹائم ٹیبل اور ہے، اس کا اسکیجول اور ہے. اس سے کہ ایفیلیٹڈ جو کالجز ہیں وہ اور ٹائم پہ پیپر لے رہے ہیں، ان کا رزلٹ اور آ رہا ہے. اور جو پرائیویٹ ہیں، جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا پیپر کوئی اور لے رہا ہے، کوئی اور بنا رہا ہے، ٹائم بھی ان کا اور ہے. اچھا، اینول سسٹم جب ہوتا تھا تو چاہے ایفیلیٹڈ ہے چاہے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے، سب کا ایک ہی ٹائم ہوتا تھا، ایک ہی پیپر ہوتا تھا، پیپر بھی وہ چیک ہوتے تھے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب پنجاب یونیورسٹی ہے یا یونیورسٹی ہے، اس سے ایفیلیٹڈ کالجز ہیں یا آ رہے ہیں، تو اتنے فرق پیپر کیوں ہو رہے ہیں، کورس آؤٹ لائن کیوں فرق جا رہی ہیں، پرائیویٹ کو اور کیوں جا رہی ہیں؟ یہ کوئی درست بات تو نہیں لگ رہی. اچھا، اس میں نا جی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ ایک میجرمنٹ اینڈ اسسمنٹ کا ایک پروسیجر ہے اور جو کہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. جب ٹیچر سینٹرڈ ہے تو اس میں پھر کنٹرول بڑے سخت ہونا چاہیے ٹیچر کے اوپر بھی. یہ بہت آپ نے جو اہم بات کہ کی. ہمارے ہاں نہیں ہے. اسیسمنٹ بھی ایویلویشن ہونی چاہیے، وہ اتنی بھی اہم وہ چونکہ ہمارے ہاں بہت سخت سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹیز یہ چاہتی ہیں کہ وہ ایگزام جو یونیورسٹی کی امبریلا کے انڈر نہیں ہو رہے ان کو یونیورسٹی ہی کنٹرول کرے، تاکہ یہ جو ٹیچر بہت فلیکسیبل ہو جاتا ہے اپنے مارکس میں، اس چیز کو روکا جا سکے. جیسے آپ نے کہا افیلیٹڈ کالجز کو ایگزام دینے کا جب رائٹ دیا جاتا ہے تو دیر آر مینی ایگزامپل جہاں پہ وہ پھر اس کو مس یوز کرتے ہیں اور وہ ساری کلاس یہ گریڈ لے لیتی ہے. اور وہ تو یونیورسٹیز اس چیز کو روکنے کے لیے ایک اور سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ان کا ایگزام بھی یونیورسٹی لے گی. یونیورسٹی کے پروفیسر جاتے ہیں، وہ سپروائز کرتے ہیں، ان کا وہ سپروائز کرتے ہیں اور ان کا پھر ایکسٹرنل ایگزام ہوتا ہے اور ان کا پھر وہ اینول سسٹم والا پروسیجر، وہ ایگزام کے لیے ایک اور سسٹم ہے اور کلاس پڑھانے کے لیے اور سسٹم ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی کنٹرول بائی somebody، مس یوز نہ ہو، یہ مس یوز نہ ہو. یہ ہو رہا ہے. اچھا زحمت صاحب، ناظرین ہم آگے بات کرتے ہیں. اس وقت ہوا ایک بریک کا، تو بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ہم بات کر رہے تھے ایگزامینیشن سسٹم کی، اینول سسٹم اور سمیسٹر سسٹم کی. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جہاں امتحان ہو بطور پاکستانی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم چیٹنگ نہ کریں چاہے وہ اینول ہو یا سمیسٹر سسٹم ہو. یہ ہمیں ویسے ہی ذرا مزہ آتا ہے.
تو اینول سسٹم میں تو ہمیں پتہ ہی ہے چیٹنگ کیسے ہوتی ہے، بوٹیاں بنتی ہیں، بڑا وہ ہوتا ہے. دیکھیے اینول میں ایک دور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، درمیان میں ایک دور آیا تھا کہ پورے کے پورے سینٹر بک جاتے ہیں اور سارے پیسے دے کے ایگزام کرتے ہیں اور کل کے کا نقل ہو رہی ہوتی بڑا تھی. مافیا اس میں وجود، بوٹی مافیا وجود میں اس آ گیا ایک تھا. سرٹن پیریڈ میں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بہت ڈکلائن پہ گیا، لیکن بعد میں گورنمنٹ نے اس کو ریئلائز کیا اور اس کو کنٹرول کیا اور دوبارہ سے اب وہ کچھ نہیں ہے، اس وقت نہیں ہو رہا. سیمسٹر میں یہ کچھ نہیں ہے. سیمسٹر میں یہ ہے کہ ٹیچر چونکہ خود ایگزام بناتا ہے، خود ہی سپروائز بھی کرتا ہے، اور ایک ٹیچر کی شرم ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیچر ہے جو آپ کے سر پہ کھڑا ہے تو اس کے سامنے میں یہ چیٹنگ کروں، بوٹیاں چھٹیاں، یہ چیٹنگ، یہ کام کروں. تو وہ ایک چونکہ میرا ایک ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس ریلیشن شپ کی وجہ کل سے کو میں نے اس کو جواب دے بھی ہونا ہوتا ہے، فیس کرنا نا ایک Face دوسرے کو ہم کرنا، نے. face. تو اور پھر یہ ہے کہ اسی ٹیچر نے اگلے سیمسٹر میں ایک اور کورس بھی لے لینا ہے، تو میں آئی شوڈ اوائڈ آل دیز تھنگ. تو ایک تو مورل چیک ہے، ایک تو اس میں مورل چیک ہو گیا. دوسرا اس میں ایگزام کی کچھ اسٹرکچر اس طرح سے ہو گئے ہیں. اب اویلیبل ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ آپ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ موسٹلی ہوتا ہے، جو کہ آپ یوزنگ دیٹ سافٹ ویئر آپ جب آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ بناتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں آپ کی کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ دوسرے سے ڈفرینٹ ہو، یو کین ڈو اٹ. یہ ڈویبل ہے، کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، آپ ایک لیکن کمانڈ سر دیتے ہیں. اس ایسے پیپر بنانے کے لیے ٹیچرز کی بہت زیادہ اس کو گرپ ہونی چاہیے اپنے سبجیکٹس پر. بہت زیادہ نہیں، بہت تھوڑی سی. اپنے سبجیکٹ کی تو ٹیچرز کو ہے انڈرسٹینڈنگ، لیکن یہ چونکہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال بہت سارے ٹیچر کو نہیں پتہ. بہت سارے ٹیچر کو یہ نہیں پتہ کہ ٹیسٹ بنانے کے لیے کیسے میں نے کمپیوٹر کو یوز کرنا ہے، اور اگر میں نے سب کا ٹیسٹ الگ الگ کرنا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے، اگر ٹائمڈ ٹیسٹ ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، آن لائن ٹیسٹنگ ہے تو وہ کیسے ہونی ہے. یہ ٹیکنالوجی اب اویلیبل ہے اور اب بہت کامن ہو گئی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ یونیورسٹیاں کالجز جو ہیں وہ اپنے اسٹاف کو ٹرین کر رہی ہیں. تو جو لوگ جان چکے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، جو نہیں جان چکے ان کے لیے مشکل ہے. لیکن اگر یہ بن جائے تو اس سے وہ چیٹنگ والا پارٹ ہے بڑا آسانی سے روکا جا سکتا ہے. بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا میں جب پنجاب یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا تو خواجہ امجد سعید صاحب ہمارے ڈائریکٹر ہوتے تھے، اور وہ میں سارے استادوں کے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی استادوں استاد کے ہیں. اچھا، وہ نہ آ کے ہمیں ایک بڑا آپشن دیتے تھے، ہم بڑی انجوائے کرتے تھے، بڑی ریلیکس دیتے تھے. کہتے تھے کہ میں آپ کا نا اوپن بکس پیپر دوں گا، اور یقین مانیے کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ اپنے پیپر میں بکس رکھ لیں. اس دور میں کیلکولیٹرز ہوتے تھے، یہ رکھ لیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن وہ پیپر ہی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے کتابیں رکھی ہوتی تھی، لیکن جب تک آپ کا کانسیپٹ نہیں نا کلیئر، اور وہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسا وہ کویسچن ہوتا نہیں تھا کہ جی یہ فلاں پیج پہ فلاں ہے، اس کا آنسر انڈر لائن کیا ہوا ہے. وہ کوئی آپ پورا وہ ایک چیپٹر پڑھیں گے تو ایک آئٹم آپ کو سمجھ آنی ہے اس میں سے. وہ انڈر لائن، وہ ایسا کنسیپچل سا وہ کویسچن دیتے تھے کہ آپ کا کانسیپٹ اگر کلیئر ہوگا تو وہ آپ اپلائی کریں گے، کانسیپٹ اس پہ اپلائی کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کا آنسر نکال سکیں گے. ایسے جی اوپن بک ٹیسٹنگ جو ہے یہ کافی کامن ہے، اور اسپیشلی کچھ سبجیکٹ ہیں جس میں اوپن بک ٹیسٹنگ بہت عام ہے. لا میں ہے کہ آپ ایک سچویشن ہے، اس سچویشن کے لیے کون کون سے ایکٹ، کون کون سے لا اپلائی ہوں گے، وہ الاؤ کرتے ہیں اوپن بک ٹیسٹ. دیٹس اوکے، یو کین یوز دا بکس. کچھ کینیڈا میں کچھ یونیورسٹیاں جو چیٹ شیٹ الاؤ کرتی ہیں، وہ جو بوٹی ہم کہتے ہیں، جس کو ہم بوٹی کہتے ہیں، اس کو چیٹ شیٹ کہتے ہیں. چیٹ شیٹ از الاؤڈ، یو کین برنگ یور چیٹ شیٹ، دیٹس اوکے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو فیل کرنے کے لیے ایگزام نہیں آپ کا لے رہے ہیں، ہم آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کا ایگزام لے رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. اگر آپ کی چیٹ شیٹ کے ایک لفظ سے، ایک ورڈ سے آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گئی، یاد آ گئی، اینڈ یو آر ایبل ٹو ریپروڈیوس دیٹ ون، اٹس فائن، اٹس اوکے، دیٹس نو پرابلم. وہ ایک بگر سوچ میں لیتے. خواجہ صاحب ہمیں کہتے تھے کہ یار دیکھو آپ نے یہاں سے جانا ہے پروفیشنل لائف میں، وہاں پہ آپ کو بکس بھی اویلیبل ہوں گی، کیلکولیٹر بھی ہوں گے، کمپیوٹر بھی ہوں گے، وہاں پریکٹیکلی تو آپ کو سب چیزیں اویلیبل. وہاں یہ تو نہیں ہوگا یہ سب چیزیں آف کرو اور پھر مسئلہ حل کرو. تو لہٰذا
پیپر میں ہی میں آپ کی ڈرل کرواتا ہوں. خزامہ صاحب آپ سے بات کریں گے. اچھا ایک یہ کانسیپٹ یہاں پر ہے کہ اینول سسٹم ذرا اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا اور سمیسٹر سسٹم ذرا کاسٹلی ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں 70% جو لوگ ہیں وہ سفید پوش ہیں اور اتنے زیادہ وسائل کے نہیں ہوتے, تو ان کے لیے یہ کاسٹلی نظر آتا ہے. یہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, میں نے کہا سر کہ اس کی سیمیسٹر سسٹم کی ایک بڑی کاسٹ ہوتی ہے. اس میں اینول سسٹم کی نسبت زیادہ لوگ, ریسورسز, پلیسز, چیزیں جو ہیں وہ یوٹیلائز ہوتی ہیں. چاہے وہ ایک کلاس کے اندر کا جو ہے وہ اسائنمنٹ کے کاغذ سے لے کر اور اس میں استعمال ہونے والی کلاسز کے دوران استعمال ہونے والی آڈیو ویژول ایڈ سے لے کر دیگر مختلف سائنسز سبجیکٹس کے علیحدہ, ہیومینٹیز کے علیحدہ جو ریسورسز استعمال ہوتے ہیں, چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اینول سسٹم کی نسبت, تو ظاہر بات ہے آٹومیٹکلی اس کی کاسٹ انکریز کر جاتی ہے. اور پاکستان میں لوگوں کو پھر اگر ہم کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی اینول سسٹم جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو لازمی طور پہ ہوتا ہے. لیکن اینول سسٹم کے اندر جو ہمیں پرابلمز فیس ہم کرتے آ رہے ہیں وہ اسی بات کے ہیں جو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میری جگہ کوئی اور میرا امتحان دینے سال بعد چلا گیا ہے, میں نے سال بھر میں نے یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی, پھر ایک معاملہ ریگولر داخلہ, پرائیویٹ داخلہ, اور کیا لیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں, ایج کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا کوئی شخص ایک وقت پہ 3-4 ڈگریاں بھی کر سکتا ہے, ان کے اکٹھے آگے پیچھے ایگزام امتحانات بھی دے سکتا ہے. یہ تمام چیزیں پھر اینول ایگزامز میں ہوتی ہیں. ہمیں ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے بیکاز آف پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں بہت کاسٹ افیکٹو انداز میں بھی سیمیسٹر سسٹمز کو چلا رہی ہیں. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا شخصیات پروڈیوس کی جائیں, ایسے بچے بچیاں پروڈیوس کی جائیں جن کو ایکچولی وہ ہنر یا وہ تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ ان کو آتی بھی ہو. اس میں یہی بات صرف نہ دیکھی جائے کہ وہ انہوں نے اینول سسٹم کا آخری وہ اپنا ایگزام پاس کیا ہے یا نہیں, ایکچولی جو ہے اس کا اس فیلڈ سے کتنا شغف ہے, وہ کتنا اپنی فیلڈ کو سمجھتے ہیں اور اس کی کتنی باتوں کے جواب دے سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف سیمیسٹر سسٹم سے پاسبل ہو سکتا ہے. اینول میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں بلڈ ہو پاتی ہے. جی خزامہ صاحب, یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, شکریہ آپ کا, آپ نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا. ڈاکٹر صاحب کو بھی اس پہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لرننگ آبجیکٹیو ہوتے ہیں ہر پیپرز کے, ہر جگہ کے, چاہے وہ ادھر, تو ہمارے یہاں کوئی لرننگ آبجیکٹیوز کہیں نظر نہیں آتے. لرننگ آبجیکٹیو کہ آتے یہ ہیں اپنے نظر. سیمیسٹر پڑھانے کے بعد پھر اس سبجیکٹ کا کیا لرننگ آبجیکٹیو ہے یا اینول. خزامہ صاحب آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے. لرننگ آبجیکٹیو سر تھوڑی سی ڈفرینٹ بحث ہے, وہ تو کسی بھی کورس کا علیحدہ سے ہوتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ کہ الٹیمیٹلی کیا وہ جو بچہ ہے وہ اس کو صرف ایک ذرا براڈ پرسپیکٹو میں کہا کہ یہاں پہ نقل بہت چلتی ہے, بوٹی مافیاز بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں. بیکاز دیکھیے ہم نے اپنی سوسائٹی کا, ہم نے پاکستان کا حل تراشنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ سیمیسٹر, آپ سمجھ لیجیے سیمیسٹر ایک ڈنڈا ہے, تو وہ جب تک وہ ڈنڈا سیمیسٹر کا ایک اسٹوڈنٹ کے سر پر نہیں پڑتا تو وہ پڑھائی کی طرف نہیں آتا, اسائنمنٹس کرنے کی طرف نہیں آتا. وہ یہ ایک سسٹم ایٹ لیسٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ بچہ ایسے نظام میں سے گزر جاتا ہے کہ وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کچھ اس چیز کا جان جاتا ہے. اینول سسٹم میں جب اس نے ایک مہینے میں کوئی 3 یا 4 یا 5 سوالات کے جواب یاد کرنے ہیں یا رٹنے ہیں یا معاملات طے کرنے ہیں, تو وہ اس کے اوپر پریشر اور طریقے کا ہے, وہ اس کی لرننگ بہتر نہیں کر رہا, وہ اس کی ایگزام میں پرفارمنس کی طرف سے گیئر ہو جاتا ہے. تو جس وجہ سے سیمیسٹر سسٹم بہت بہتر انداز میں وہ لرننگ رٹا لگانا شروع کرتا ہے. جی درست, وہ لرننگ آبجیکٹیوز یعنی وہ تو کسی بھی کورس میں اس کے انسٹرکٹر نے ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں کہ میں اس کورس کے ذریعے سے کیا بچوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, پہنچانا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لرننگ آبجیکٹیوز بہت کم نظر آتے ہیں ٹیچرز ہمیں بتاتے ہوئے. میں خزیمہ صاحب کی بات سے پوری طرح متفق ہوں, اور جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک خاص پرپز کے لیے ایک گریجویٹ تیار کرنا ہوتا ہے, اور بائی دا اینڈ آف دیٹ ایجوکیشنل پروگرام وی ریلی وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ پرسن اس کام کے لیے تیار ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اچھا, اس کے لیے اب بڑا ایک زور اس پہ آ گیا ہے کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ پہ,
کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ کہ ہر آج کا ایک آپ نے لیکچر دیا ہے تو ٹیچر کو آج کے لیکچر سے پہلے پتہ ہوگا کہ میں نے کون کون سی کمپٹنسیز آج دی ہیں یا دینی ہیں، اور وہ کمپٹنسی جو میں نے آج اسٹوڈنٹ کو دینی ہے وہ ٹیسٹ کیسے ہونی ہے، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد ٹیچر نے ایک طرح سے گارنٹی کر دی کہ میرا اسٹوڈنٹ آج کے بعد یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو جو پہلے تھی نا کنسیپچل باتیں اور آپ کام کرنے کے لیے نہیں آئے، ٹیچر آئے ایک لیکچر ان کا ہے، کلاس میں آئے، بولا، ڈیلیور کیا، اس کے بعد السلام علیکم چلے گئے۔ اب جو کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کورس سے پہلے آپ ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے پہلے لرننگ آبجیکٹو تھا، یہ لرننگ آبجیکٹو سے بھی ایک اگلی چیز آ گئی کہ کمپٹنسی ڈیفائن کریں کہ کون کون سی ہمیں چاہیے، اور ہر لیکچر کی انہوں نے، ہر لیکچر نہیں ہر ڈے کی، ہر ڈے کی، ہر ڈے میں کمپٹنسی ریکوائرڈ جو کیا تھی۔ جی خزامہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں سر کو بس کہہ رہا ہوں کہ اسکل ڈیولپمنٹ آپ جس طرح کی بات کریں وہ بھی شامل کر لیں بس اپنی بات۔ جی جی، وہ الٹیمیٹلی وہ کنورٹ ہوتی ہیں، اگر اسکل ڈیولپمنٹ والے کورسز ہیں تو اسکل میں کنورٹ ہوتی ہیں، اگر کنسیپچل کورسز ہیں جس میں آپ نے کنسیپچلی چیزوں کو سوچنا ہے، جیسے مارکیٹنگ ہے، مینجمنٹ ہے، ایچ آر کے بہت سارے سبجیکٹ ہیں، فلاسفی ہے، لا ہے، جو کہ مور کنسیپچل سبجیکٹس ہیں، تو آپ کو وہاں اس کی بھی ہم نے کمپٹنسی ڈیفائن کرنی ہے کہ کیا آپ کنسیپچلائز کر سکتے ہیں آج کے بعد یہ کام۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر کلاس کے بعد اگر آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آر یو ایبل ٹو ڈو دیز تھنگز آر ناٹ، یا ٹیچر پڑھانے کے بعد آج پڑھانے سے پہلے تیار ہو کے کیا ہے کہ آج میں نے اسٹوڈنٹ کو یہ کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، جیسے آپ لیٹر رائٹنگ ہے تو آج لیٹر لکھنا آپ آ گیا ہے آپ کو، اف یس تو آج کا لیکچر پرپزفل ہو گیا ہے۔ تو یہ اب اس پہ جاری ہے ایجوکیشن جو ہے وہ مور کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ پہ آ رہی ہے، کمپٹنسی بجائے کہ پہلے تو سمپل ایک لیکچر بیسڈ، پہلے لیکچر تھا نالج، انفارمیشن دی، نالج دیا، ٹیچر کی مرضی ہے جو مرضی پڑھا دیا۔ پھر آپ ہم نے کورس آبجیکٹو پہ آئے کہ آبجیکٹو کو میٹ کرنا ہے، اب آبجیکٹو سے بھی آگے فردر اس کی بریک ڈاؤن کیا، کمپٹنسی پہ آئے، اور کمپٹنسی آف ایچ ڈے، ہر دن کون سی کمپٹنسی آپ دے رہے ہیں یہ آپ کو میک شور کرنا ہے۔ اور یہ ایک کورس جب ختم ہوا تو ایک لسٹ آف کمپٹنسی ہے جو ہم نے پاس آن کی ہیں ٹو دا اسٹوڈنٹ۔ تو اب ٹریننگ اس پہ آ گئی ہے۔ جو آپ نے بات کی ایکسپینسو کی، مجھے لگتا ہے کہ سیمیسٹر بھی اب بہت ایکسپینسو نہیں ہے ایگزام۔ دیکھیں اب چونکہ آن لائن ٹیسٹنگ بڑا ایزی ہو گیا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس کمپیوٹر ہے، یا وہ لیپ ٹاپ ہے یا ڈیسک ٹاپ یونیورسٹیوں سے اویلیبل ہیں۔ اگر آپ ٹائم ٹیسٹ کرتے ہیں، آج 11 بجے ٹیسٹ ہوگا، 11:45 میں ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، یہ آپ کا لاگ ان ہے، اپنا لاگ ان کریں گے، آپ کا نمبر فیڈ کریں گے، آپ کو اپنے ٹیسٹ ایکسیس ہو گئی۔ 45 منٹ کے بعد 44 منٹ اور 60 سیکنڈ ہوں گے تو آپ کا ٹائم آف ہو جانا ہے۔ آف ہونے کے رائٹ آفٹر آپ کو پتہ چل گیا ہے میری کتنی آئٹم ٹھیک تھی، کتنی غلط تھی، رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو وہ جو پہلا سسٹم تھا کہ پہلے کہیں پیپر شیٹیں چھپتی ہیں، پھر ایگزام چھپتے ہیں، پھر ایک پورا ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے امپلائی وہاں لے کے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن، دیٹ واز لائک اب بھی ہے یونیورسٹی میں، تو اب سیمیسٹر نے یہ فیسلٹی دی ہے کہ اٹ کین بی ایون ویری چیپ، وہ لوکل زیرو کاسٹ۔ پہلے وہ سینٹرلائز تھا، اب یہ قسم کا ڈی سینٹرلائز سا ہو گیا۔ جی اب زیرو کاسٹ ہے، آپ کا ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے آپ اس کو اگر یوز کرتے ہیں، اور ہم نے کرتے رہے ہیں، ہم نے کیا اپنی کلاسز میں کہ آپ آن لائن ٹیسٹ کریں، اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا ہے یا کلاس میں نہیں بیٹھا ہوا، جہاں بھی بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہے 11 بجے میرا ٹیسٹ آن ہونا ہے، میرا یہ لاگ ان نمبر ہے، ہر ایک کو نمبر الاٹ ہوا ہے، اور اس پہ آپ نے اپنا نمبر ان کیا، پیپر آپ کے سامنے آپ کا ٹیسٹ آ گیا ہے، ٹیسٹ کی انسٹرکشن پوری دی ہوئی ہیں، آپ نے ٹیسٹ شروع کر دیا۔ جب آپ نے ٹیسٹ سٹارٹ کیا تو ٹائمر شروع ہو گیا، اور جب جو ٹائم ختم ہوا ہے تو آپ کا ٹیسٹ ختم ہو گیا۔ اچھا خزامہ صاحب سر، یہ جو ہمارا سالانہ سسٹم ہے اور سیمیسٹر سسٹم ہے، یہ میں تھوڑا سا براڈ بیس دیکھتا ہوں، ان دو تعلیم جو ہے ان دونوں میں اپنی اسٹڈی کی پلاننگ بڑی فرق ہے۔ یعنی کہ جس طرح سیمیسٹر سسٹم میں اسٹوڈنٹس پلان کرتا ہے اپنے سبجیکٹس کو، اپنی اسٹڈیز کو، وہ بڑا ہی فرق ہوتا ہے، اور اینول سسٹم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر آپ درست کہہ رہے ہیں، آئی تھنک اس کی بھی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہماری ٹیچنگ کے حوالے سے ہی اس کا یہ جو ایک فلا ہے یا آپ سمجھ لیجئے شارٹ کمنگ ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا
کہ ہمیں بطور اسٹوڈنٹ، اگر میں بات کروں، بطور اسٹوڈنٹ ہمیں یہ بتایا اور پڑھایا اور سکھایا ہی نہیں جاتا کہ پڑھنے کے آداب ہیں کیا. اس کورس کو یا کوئی بھی ہم اگر ڈگری کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کے آداب ہے کیا. مطلب کچھ جو یونیورسٹیز کے علاوہ ایک میں نارمل اگر اینول سسٹم کی اگر آپ بات کریں، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مثلاً یہ کہ ایک جو ہے وہ ایکیڈیمک ایسے کس طرح لکھا جائے گا، اس کی کیا جو ہے وہ لوازمات ہوتے ہیں، اس میں آپ نے جو ہے وہ انڈینٹنگ کیسے کرنی ہے، اس میں ریفرنسنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے اس کو کسی دوسرے شخص کا اگر اس میں آئیڈیا پریزنٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو کیسے بتانا ہے کہ یہ آئیڈیا کسی اور کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، اور اس کا کریڈٹ میں اسی کو دیتا ہوں جس نے یہ والی بات لکھی ہے. اور یہ یعنی پہلے یہ لکھنے کا انداز، لکھنے سے پہلے جو خود انسان نے اپنے نوٹس بنانے ہوتے ہیں، ہمیں وہ نوٹس بنانا بھی نہیں سکھائے جاتے. وہ بس یہ ہے کہ کوئی استاد اگر آئے، جس طرح بچے ایک نارمل انداز میں 10ویں 11ویں 12ویں جماعتوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ جو لکھ رہا ہے بورڈ پر، میں بھی اپنی جو ہے وہ نوٹ کاپی پر، نوٹ بک پہ اس کو درج کر لیتا ہوں اور میرے معاملات حل ہو جائیں گے. جبکہ اتنا ایفیشینٹلی اب جو ہے وہ دنیا نوٹ ٹیکنگ کے اوپر بھی آ گئی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ ڈیفینیشنز کس طرح لکھتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشنز کیسے لکھتے ہیں، آپ سمرائز کیسے کرتے ہیں، اور ہر پیج کو کس طرح اس انداز میں نوٹ ٹیکنگ کرتے ہیں کہ جب آپ کو الٹیمیٹلی اینڈ میں جب آپ نے اپنا ایگزام دینا ہو، اب چاہے وہ اینول سسٹم کا ایگزام ہو، چاہے وہ سیمسٹر سسٹم کا ایگزام ہو، وہ نوٹس آٹومیٹکلی اتنے کنسائز، پریسائز اور خوبصورت انداز میں بنے ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ریوائز کرنا ہی مشکل نہ ہو. تو یہ جو بنیادی طور پہ سیکھنے کے انداز ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے انداز ہیں، ان کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو وہ چاہے اینول سسٹم ہو چاہے سیمسٹر سسٹم ہو، دونوں میں ان کو جو ہے وہ پوری طرح پورا کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ جس طرح سر ابھی بات کر رہے تھے، ٹیکنالوجی نے اتنا آسان کر دیا ہے، ویب ورک سے لے کر اور ٹرنیٹن جیسے سافٹ ویئر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر کوشچن بینکس بنانے کے آئیڈیاز، چیٹ جی پی ٹی، کہ اب تو ایک استاد نے جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہر دفعہ اپنا علیحدہ امتحان کا پرچہ بنانا بھی نہیں ہے، اس نے بس وہ ایک بٹن پہ کلک کرنا ہے، وہ آٹومیٹکلی اس کے پہلے سے دیے گئے کوشچن بینک میں سے جو ہے وہ کوشچنز اٹھا کے سافٹ ویئر ایک نیا پیپر بنا دیتا ہے کہ میں اتنے مارکس کا آبجیکٹو، اتنے کا سبجیکٹو بنانا چاہتا ہوں، اور وہ سارا اس کے سامنے آ جاتا ہے. وہی سافٹ ویئر جو ہے وہ والا ایگزام چیک بھی کر دیتا ہے. لیکن دیکھا گیا کہ جس طرح سیمسٹر میں ٹیچر لے کے چلتا ہے اپنے، وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے، اب اسائنمنٹ کرنی ہے، اب سرپرائز کوئز آپ کو کلاس میں ملے گا، اب مڈ ٹرمز آ رہا ہے، مڈ ٹرمز میں یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، اس کے بعد ہم یہ اسائنمنٹ، گروپ ڈسکشنز ہیں، یہ پریکٹیکل اسائنمنٹس ہیں. اس طرح اینول سسٹم میں ٹیچر اس طرح ویل پلانڈ نہیں کرتا، اسٹوڈنٹ خود اپنی مرضی سے پلان کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا آج کا لیکچر ہے، اس کو میں گھر جا کے دیکھوں نہ دیکھوں، اس کو رکھنا ہے. وہ ایک کنفیوز ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ امتحان میں اس کے ریلیونٹ ہو یا نہ ہو، یہ ٹاپک جو آج کا ہم نے پڑھا ہے یہ بک سے کتنا ڈیویٹ ہو گیا. وہ یہ پلان کرتا رہتا ہے کہ کیا امتحان میں آئے گا، کیا نہیں آئے گا، کیا مجھے پڑھنا ہے، کتاب اتنی بڑی ہے میں سارا تو نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا سیمسٹر میں یہ ویل ورک آؤٹ ہوتا ہے. کیا خیال ہے سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اینول میں انکارپوریٹ ہو سکتی ہی نہیں. مثلا کیس سٹڈیز ہیں، جی اب کیس سٹڈیز آپ کراتے ہیں، اس کا سولوشن ہے، اس کے ریکمنڈیشن ہے، پھر گروپ ڈسکشنز ہیں جس میں ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کے ایک پرابلم کو اسٹوڈنٹ مل کے سالو کرتے ہیں. وہ آپ اس میں نہیں کر سکتے. پریزنٹیشن ہے، پریزنٹیشن بہت بڑی اسکل ہے ایک، اور وہ اسکل نہیں دی جا سکتی. پروفیشنل لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. وہ سیمسٹر میں پریزنٹیشن تو ضروری ہے. جی ہر ایک نے اپنی پاور پوائنٹ بنانی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کیسے بولنا ہے، کیسے پریزنٹ کرنا ہے. وہ ایک اسٹوڈنٹ جب ڈگری کرتا ہے تو بے شمار پریزنٹیشن کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے رزلٹ میں وہ ڈیفینیٹلی. اچھا سیمسٹر میں یہ سارے جو ایڈوانٹیج ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ موسٹلی سیمسٹر میں اینول کی بھی کچھ خوبیاں ہیں، چونکہ ہم نے اینول میں بھی رہے، اور اس میں اینول میں جو اسٹوڈنٹ کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں اس میں بہت ان ہوتا تھا. میچز ہو رہے ہیں، کرکٹ ہو رہے ہیں، اسپورٹس ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، ڈبیٹس ہو رہی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اس کو ٹائم مل جاتا، وہ ٹائم ملتا تھا اس وقت. اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ بہت بڑا پورشن جو ہے اس میں سے نکالتے تھے. اور اس میں سے مجھے یاد ہے پاکستان کی ٹیموں میں پلیئر جایا کرتے تھے. مجھے ابھی آئی اسٹل ریممبر رمیز راجہ، پنجاب یونیورسٹی ایم بی اے میں وہ تھا.
تو یونیورسٹیاں سپلائی کرتی تھیں اسپورٹس کے جو، لیکن سیمسٹر میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ڈیووشن کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو چلانا، اور کیونکہ وہ سیمسٹر کا اپنا اتنا بڑا برڈن ہوتا ہے کہ وہ مشکل ہوتا ہے. سر ہماری بات چیت جاری ہے، اس وقت ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی اچھی انفارمیشن ڈسکشن ہوئی. ہمارے ناظرین انشاءاللہ اس گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.